بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے لیے جو نسخے لایا ہوں، مجرب المجرب، بڑے بار آزمائے ہوئے 100% مجرب نسخے ہیں، اور نسخے ہیں بواسیر کے لیے، خونی ہو بادی ہو، انشاءاللہ ہر قسم کی بواسیر کے لیے بہترین نسخہ جات ہیں۔ اور بواسیر تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی نامراد یہ بیماری ہے، جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور جو ہوتا ہے مقد پہ، پاخانے کے مقام پہ درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، بعض اوقات پھر جب آگے بڑھتی ہے تو خونی بن جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض تو ایسا ہے کہ بہت زیادہ خون آتا ہے اور خون ضائع ہوتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو نوبت جو ہے بہت شدید ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے نسخہ جات ہیں، بہترین نسخے ہیں، یہ بنائیں اور ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس موذی مرض سے نجات ملے گی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور پہلی خوراک سے ہی آرام آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو نسخہ جات حاضر ہیں جی، یہ نسخے لکھ لیں، لکھ کے پنساری سے دوائیاں آپ خود بھی لا کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ آسان ترین، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ملنے والی ہو، ہر چیز اور ہر جگہ، بڑا شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، گاؤں میں پنساری ہے، وہاں سے بھی مل جائیں گی۔ ایسی عام چیزیں ہیں، عام ملنے والی چیزیں، اور آسانی سے بن جانے والے نسخے ہیں۔ تو نسخہ جات نوٹ کر لیں اور اس کو بنائیں۔ اس میں سے ایک نسخہ جو ہے، اس میں پوست ریٹھا ہے، چلکا ریٹھا، چوکھار، مغز تخم نیم، لیمن چینی ہے، یہ سارے 10-10 گرام لینے ہیں، اور مولی کا پانی، آپ مولی جو ہے وہ 100 گرام آپ نے لینا ہے، باقی 10-10 گرام مولی کا پانی جو ہے وہ 100 گرام لے لینا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اوپر والی جو ہیں ان کو آپ نے باریک کر لینا، باریک کر کے تو مولی کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، اس کو کرل کرتے جائیں، رگڑتے جائیں۔ چاہے آپ کے پاس کھرل دستا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ کونڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا مولی کا پانی ڈالتے جائیں، وہ دوائیاں جو ہے ان کو رگڑتے جائیں۔ جب مولی کا پانی ختم ہو جائے، دوائی خشک ہونے کے قریب ہو، یعنی لیپ سا بن جائے سخت، جس سے آپ گولیاں بنا لیں، تو بڑے چنے سے بھی تھوڑی سی بڑی گولیاں بنا لیں، بڑے چنے کے برابر بنا لیں، صبح دوپہر شام ایک ایک گولی جو ہے وہ استعمال کریں، ساتھ مرغن غذا استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، یہ جو مرض ہے بواسیر یہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ ایک نسخہ تو یہ ہے، اور 2 نسخے اور ہیں، وہ بھی بنا لیں۔ نسخے آپ حضرات کے سامنے جتنے بنائے اور سارے کے سارے آزمائے ہوئے مجرب المجرب ہیں۔ مجرب تو ہوتا ہے بس آزمایا اور تجربہ شدہ، تو یہ تو بارہا کے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ قانون مفرد اعضاء کا ہے، یہ بے شمار سینکڑوں بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ یہ بھی لکھ لیں، یا ویڈیو روک کے بندہ لکھ لیتا ہے وہاں سے، کیونکہ یہ اسکرین پہ بھی میں نسخے دیتا ہوں لکھے ہوئے، وہاں ویڈیو روک لیں اور وہاں سے لکھ لیں نسخہ جات، تو آپ بنا سکتے، آرام کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ جی دوسرا نسخہ حاضر ہے جی، یہ اجوین دیسی ہے، رائی، بابچی، یہ 3 چیزیں ہیں، اجوین دیسی، رائی اور بابچی، یہ 10-10 گرام لینی ہے، اور گندک آملہ سار، یہ ایک ہی نام ہے، گندک آملہ سار ایک دوائی کا نام ہے، یہ 30 گرام لینی ہے۔ آپ نے یہ چاروں دوائیاں جو ہے ان کو باریک کر لینا، باریک کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، اور 1 گرام تقریباً جو ہے اس کی خوراک ہے، مقدار خوراک 3 ٹائم 4 ٹائم لے سکتے ہیں آپ 3 گھنٹے بعد،
دن میں 3 بار یا 4 بار لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا کیپسول بار لیں، 1000 ملی گرام والا کیپسول بار لیں، تو ایک صبح ایک دوپہر ایک شام آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا نسخہ جو ہے وہ ہے جی چلکا ریٹھا، اس میں اور رائی برابر وزن لے لیں، چاہے 50 گرام لے لیں، ان کو باریک کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے، اس میں لیس بہت ہوتی ہے، زیادہ پانی نہ ڈالیں، پھر وہ زیادہ ڈھیلا ہو جائے گا، پھر گولیاں نہیں بنتی، تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کی گولیاں بنا لیں، چنے کے دانے کے برابر ہی یہ گولیاں بھی بنانی، ایک ساتھ یہ گولی دیتے رہیں جو بھی مریض ہو، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام، انشاءاللہ پہلے دن ہی آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا بہترین نسخہ جات ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، یہ نسخے بنائیں، آزمائیں، جو بھی ان میں سے کوئی بھی بنا لیں، 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، 3، ایک اپنی اپنی جگہ پہ ہر نسخہ جو ہے مکمل ہے، بہترین ہے۔ اب ملا کے مکس کر کے 2 کھائیں گے تو پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی ہوگا۔ خشک جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، خشک گرم چیزیں جو ہیں، خشک سرد چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، یہ دہی کھٹا ہو وہ بھی نہ کھائیں، خشک یہ جو کھٹے فروٹ ہیں وہ نہ کھائیں، یعنی ترشی سے پرہیز کریں، اور گرم چیزوں سے جیسے کریلے ہیں، لال مرچ ہے، بڑا گوشت ہے، بینگن ہے، اور مسور کی دال وغیرہ، ان سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو آرام آئے گا۔ اللہ رب العالمین اللہ پاک کرم فرمائے، آپ جو بھی جتنا بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، تو بنائیں، کھائیں اور صحت مند ہو جائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی شیئر اور لائک کیا کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ حافظ۔